اگر تجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، معاف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ، ادا کر اس کو، تجھ پر فرض ہے یہ، نہیں پڑھے گا پھر پکڑ ہوگی، پھر دیکھ تیرا مالک تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر تجھ میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے پھر لیٹ کے پڑھ، اشارے سے پڑھ، کیسے بھی پڑھ، اگر تو ہوش میں ہے، سمجھدار ہے، پڑھ، تو معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے، پاگل ہے، بچہ ہے، پھر اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اگر تو سمجھدار ہے، تیرا ہوش میں ہوش ہے اور تو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، پھر معافی نہیں ہے۔ اور تو ہٹا کھٹا ہے، دن میں کئی دفعہ کھانا کھاتا ہے، بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے، گپے شپے مارتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، کاموں میں مشغول رہتا ہے، نوٹ گنتا ہے، نوٹوں کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن تیرے دل پر اللہ کی کوئی محبت کا اثر نہیں ہوتا، تیرے دل پر کوئی اللہ کے حکم کا اثر نہیں ہوتا، تجھے اللہ کی جہنم سے کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے کوئی خوف نہیں ہے، تجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تیری دنیا اچھی ہے تو تو اچھا ہے، تیرے گھر والے اچھے ہیں تو تو اچھا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کل یہ تیرے گھر والے، تیری تجارتیں، تیری خوشیاں، یہ تیری پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گی، پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گی کہ تو ان کے لیے اپنی زندگی ضائع کرتا رہا، ان کے لیے تو اپنے وقت کو بتاتا رہا۔ میرے بھائی، میرے دوست، سوچ اس بات کے بارے میں، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اپنی 7 نسلوں کا مال اکٹھا کرنے کے لیے؟ اپنی 7 نسلوں کا انتظام کرنے کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے خاص بنایا ہو۔ دنیا ہے، ساری دنیا سے حساب لے گا۔ تم اپنی اولاد کے چکر میں، اپنے ماں باپ کے چکر میں، اپنے فیملی کے چکر میں اگر تم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو، اللہ کے حکموں کو چھوڑتے ہو، تو یاد رکھنا پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ اگر اللہ کو بھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرتے ہو اپنے گھر والوں کے لیے، تو یاد رکھنا یہ پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ یاد رکھنا، آج کہہ تو کیا ہوگا میرے بعد؟ اگر میں نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ارے تمہارے باپ دادا مر گئے، تم کیسے بھوکے مر گئے؟ تمہارے بھائی مر گئے، ان کے بچے کیسے بھوکے مر گئے؟ کتنے لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، کس کو فکر ہے ان کی، کس کو طلب ہے ان کی، کون ان کی یاد میں آج تک روتا ہے؟ تمہارے باپ دادا کا انتقال ہوا ہے یا نہ ہوا ہے؟ کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کتنے غم میں رہتے ہو، کھانا نہیں کھاتے ہو، کتنے دن بھوکے رہے تھے بتاؤ مجھے؟ کتنے دن بھوکے رہے؟ کتنے دن کام پر نہیں گئے؟ کتنے دن تک اپنی بیوی سے دور رہے؟ کتنے دن تک اپنی اولادوں سے دور رہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، بس سب وقتی ہے، وقتی ہے، وقتی ہے۔ تمہارے ماں باپ اولاد، ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تلک ہی محبت ہے، جب تلک ہی وفائیں ہیں، جب تک تمہاری جانوں میں جان ہے، جب تک تمہاری یہ روح تمہارے جسم میں ہے، جس دن تمہارے اللہ کا حکم ہو گیا، جس دن تمہارا وقت پورا ہو گیا جو تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تمہارے چاہنے والے، تم سے محبت رکھنے والے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک کام کریں گے، تمہارا ایک کام کریں گے، تم سے محبت کرنے والے تم سے ایک کام تمہارا ضرور کریں گے۔ تمہارا ایک کام یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، جو تم سے محبت کرتے ہیں، جو تم سے پیار کرتے ہیں، جو تمہارے بنا نہیں رہ سکتے، وہ ایک کام کریں گے۔ وہ کیا کام کریں گے؟ وہ تمہارا ٹائم رکھیں گے۔ کب کا ٹائم رکھیں؟ زیادہ ٹائم یہاں مت رکھو، شریر اسمیل چھوڑنے لگے گا۔ ہاں، وہ ایک اور کام کریں گے، وہ یہ کام کریں گے کہ کون سے قبرستان میں جانا ہے وہاں جا کر قبر کی انتظام کرواؤ، قبر کھدواؤ، قبر کی تیاریاں کرواؤ، وہاں جا کر خدیا قبر کھودے گا جا کر، پھر تمہارے عزیز چہیتے تم سے محبت رکھنے والے تمہارے غسل کا انتظام کرائیں گے، تمہیں غسل دلا کر تمہیں چارپائی پر لٹا لیں گے، پھر ایک ایک کر کے لوگ تمہیں دیکھیں گے، او بھائی، او بھائی، او بھائی، کیسا تھا، اچھا تھا، برا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، کچھ تعریف کریں گے، کچھ برائی کریں گے، اور وہ اپنے منہ کو لے کر چلے جائیں گے۔ تمہارے عزیز، تم سے محبت رکھنے والے، محبت کا اظہار کرنے والے، ہاں، تمہارے ہم نشی، تمہارے جاننے پہچاننے والے، تمہارے رشتہ دار، وہ تمہارے قریب آئیں گے، تم اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے اور تمہیں لے کر چلتے بنیں گے، اور کئی منوں مٹی کے نیچے تمہیں قبر میں اتار کر آ جائیں گے، اور تمہیں اس مٹی سے ڈھک کر
ہو اللہ، تمہیں ڈھک کر ایک ایک دو دو کر کے سب واپسی آ جائیں گے۔ جن اولادوں کا تمہارے بنا دل نہیں لگتا تھا، اور وہ دیکھو تمہارے بنا ہنسیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، تم سے محبت کرنے والی تمہاری اولاد۔ ٹینشن نہ لو، وقت ملے گا تو سالوں میں تمہارے پاس آ جا کریں گی، سال سال میں محبت کرنے والی۔ ہاں، وقت ملے گا تو ماں باپ کبھی نکلتے بڑھتے دیکھ لیا کریں گے تمہیں بھی، اور کسی نے دعا کری یا نہ کری، محبت رکھنے والے سب تمہیں بھلا دیں گے۔ تمہاری بیوی کو دوسرا شوہر بھی مل جائے گا، سمجھتے ہو؟ تمہارے بچوں کو دوسرا باپ بھی مل جائے گا۔ جس پد کو تم نے سنبھال رکھا تھا وہ پد بھی کوئی اور لے لے گا، یعنی جو ذمہ داری تم اٹھا رہے تھے وہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد ہو جائے گی، وہ ذمہ داری کوئی اور اٹھانے لگے گا، تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہیں دلوں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ دنیا سے تو نکل گئے، دلوں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی کس غفلت میں ہے؟ اگر تو موت کا وقت آنے کے بعد یہ تمنا بھی کرے، حالانکہ ہے تو کچھ نہیں تیرے پاس، اگر تو پھر بھی یہ تمنا کرے کہ میں ساری دنیا کی مال و دولت اکٹھی کر کر اللہ کو دے دوں، یا اللہ مجھے بس چند وقت دے دے، چند وقت، ساری دنیا کی نعمتیں لے لے، ساری دنیا کی میری ساری زندگی کمائی لے لے، اور تھوڑا وقت اللہ سے مانگے، نہیں ہو سکتا، پھر نہیں ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں میرے دوست، یاد رکھنا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ آج وقت تو اس میں غافل ہے، آج وقت تو دھوکے میں ہے۔ میری بیوی بڑا پیار کرتی ہے، میرے ماں باپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کتنے ہیں جن کی اولاد مر گئی ہے، ماں باپ آج بھی زندہ ہیں، ماں باپ مر گئے ہیں، اولاد آج بھی زندہ ہیں، بیوی مر گئی ہے، شوہر آج بھی زندہ ہے، شوہر مر گیا، بیوی آج بھی زندہ ہے، بچے زندہ ہیں ماں باپ کے مر جانے کے بعد، ماں باپ زندہ ہیں اولاد کے مر جانے کے بعد، سب کے کام، سب کی تجارتیں، سب کے اسباب سب بنے پڑے ہیں، سب گزر رہے ہیں، سب اپنی زندگی کو بشر کر رہے ہیں، کسی کی زندگی نہیں رکتی ہے۔ ہاں، کسی کی زندگی نہیں رکتی ہے میرے بھائی، میرے دوستو، یاد رکھو، اللہ کی قسم اگر یہ آج وقت ملا ہوا ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس وقت کے لیے کل ترس جائیں گے اللہ سے۔ ہاں، کل اللہ سے کہیں گے یا اللہ گزارو، کیا کرتے ہو، بتاؤ زندگی جس کے لیے بتاتے ہو۔ بڑی محبت کرتی ہے مجھ سے میری گرل فرینڈ، میری بیوی، وہ میرا دوست مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، دنیا مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ کتنی محبت کرتی ہے وہاں تمہیں سب دکھا دیا جائے گا۔ دوست کے سامنے کھڑا ہوگا، پہچانتے بھی نہیں پہچانیں گے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، نفسی کا عالم ہوگا، میری جان ہوگی وہاں تو، میں کیسے بچوں۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اگر اپنے اہل و عیال کو اللہ کو دے دوں کہ اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے، ان کو جہنم میں ڈال، تو جان تیرا کام جانے، ان کو لے لے، مجھے بچا لے، میری بیوی کو، میرے بچے کو، میرے ماں باپ کو، میرے اہل و عیال کو، سب کو لے لے، مجھے بچا لے یا اللہ، میں نے ان کے لیے ساری زندگی اپنی برباد کر دی، تباہ کر دی، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہونے کا ہے میرے بھائی، آج ہی ہوش میں آ جا۔ میں یوں نہیں کہتا کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت نہ کرو، ماں باپ سے محبت نہ کرو، یہ لوگوں سے، دنیا سے، دوستوں سے محبت نہ کرو، محبت کرو، سب سے محبت کرو، لیکن ان کے چکر میں اپنے اللہ کو نہ بھلاؤ، ان کے بھی حقوق ہیں تم پر۔ اور دنیا بھی بری نہیں ہے، دنیا ہی تو ایک ایسی ہے جس میں تجھے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ یہ تیرے بہن بھائی، تیرے بیوی بچے، یہ تیرا اسباب ہیں تیرے جینے کے لیے، تیری ضرورت کی چیزیں پوری کرنے کے لیے۔ ہاں، تو ان کو بھی اپنا اللہ کی طرف لا، تو بھی اپنا اللہ کی طرف آ۔ اللہ کی قسم کامیابی اسی میں ہی ہے۔ کم کھا لو، کم کما لو، لیکن اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد اگر اللہ کو ناراض کر کے مر گئے تو فیل ہیں، ناکام ہیں، بیکار ہیں۔ اگر دنیا میں ناکامی لینے کے بعد، بھوکے اور پریشانی میں مر جانے کے بعد اگر اللہ کو راضی کر لیا، کامیاب ہیں۔ خوشی کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ انسان اللہ کے وہاں کامیاب ہو گئے، جہاں مقصد ہے، جہاں اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی موت پر ختم ہو جائے گی،
اور یہاں کی ناکامیابی موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، ہمیشہ کی لامحدود کامیابی ہے۔ وہاں کبھی موت نہیں ہے، موت ہے۔ وہاں کبھی غم نہیں، یہاں غم ہے۔ وہاں کبھی بڑھاپا نہیں، یہاں بڑھاپا ہے۔ یہاں درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، برے حالات بھی ہیں۔ یہاں ہر وہ غم و درد ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں، لیکن وہاں غم، درد، دکھ، تکلیف، پریشانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں تمہیں تکلیف پہنچائے، وہاں تمہیں غم پہنچائے، وہاں تمہیں پریشانی پہنچائے۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ کی زندگی جو بنا رکھی ہے وہ جنت کی زندگی، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہونے کے بعد ہی ملے گی۔ میرے بھائیو، اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی نہ بناؤ، یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ سوچتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہاں ناکامی ہے، گمراہی ہے، یہ غفلت ہے، غفلت کی جگہ ہے کہ میں یہاں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں کامیاب ہوں۔ یہاں کامیاب نہیں ہے، یہاں ناکام نہیں ہے۔ وہ کامیاب ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نبی کو پہچان لیا، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا لیا، اپنے نبی کے راستوں کو اپنا لیا، اپنے اللہ کی محبت کو اپنا لیا، اپنے اللہ کے حکموں کو اپنا لیا، اپنے اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو بتا لیا۔ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کے لیے اپنی ان لذتوں کو ختم کر دیا جو اپنی طرف رجوع کرتی تھی زناحوں کی شکل میں آ کر، جو اپنی طرف رجوع کرتی تھی حرام کاموں کی شکل میں آ کر، جو اپنے اللہ کے حکموں کو توڑنے کی شکل میں آ کر وہ لذت اس نے ختم کر دی اپنے اللہ کے لیے۔ وہ شخص کامیاب ہے، ہاں وہ شخص کامیاب ہے۔ اسے موقع تھا کہ وہ فلاں کے ساتھ زنا کرے، اسے موقع تھا کہ وہ فلاں جگہ چوری کرے، اسے موقع تھا کہ یہ اگر یہاں یہ غلط کام کر لے تو اس کا بہت بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو وہ بہت بڑی لذتیں ملنے والی ہیں یہاں سے، لیکن اس نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مجھے اوندھ منہ جہنم میں پھینکوا سکتی ہے۔ اس نے اس بنا پر چھوڑا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ اس نے تعلق اس لیے بنائے رکھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے تعلقوں کو بنائے رکھا تو اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ ہاں، لوگوں سے نفرت اس نے نہیں کی اس بنا پر کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ میرے بھائیو، اپنا آپ کو ایک انسان بناؤ، جانوروں والی زندگی نہ گزارو، اپنا آپ کو ایک انسان بناؤ۔ یہ جانور ہی تو ہیں جو جیسی چاہے زندگی گزار رہے ہیں، جدھر منہ ہے ادھر چل دیتے ہیں، جو سامنے آتا ہے اسی میں منہ مار دیتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے بس گزر رہی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، کوئی غور و فکر والی بات نہیں ہے۔ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کو صحیح راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے افضل جو مخلوق بنائی ہے، کچھ کم 18,000 مخلوق میں سب سے افضل وہ انسان کو بنایا ہے، اور اس کو بہترین امت کہا گیا ہے، بہترین کہا گیا ہے اس امت کو اور اس انسان کو کہ تم بہترین امت ہو، تم افضل ہو۔ کیوں افضل ہیں، کیوں بہترین امت ہے یہ؟ کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین ہو۔ اپنی قیمت کو کیوں بھول رہے ہو؟ تم انسانوں کو اچھائی کا حکم کرنے والے ہو، تم برائی سے روکنے والے ہو، کیا تم نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنی قیمت کو بھول رہے ہو؟ میرے بھائیوں، پہچانو اپنی زندگیوں کو، کیونکہ اللہ کو حساب ان گدھے گھوڑوں سے نہیں لینا ہے، ان جانوروں سے نہیں لینا ہے، آپ سے اور مجھ سے لینا ہے، ہم انسانوں سے لینا ہے، کیونکہ اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ اپنے نافرمان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ اپنے فرمانبردار کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم بدلنا چاہو گے اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہو، تمہارے لیے کیا مشکل ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک شخص تھا، میں نام تو نہیں لیتا پھر بھی بتاتا ہوں، دیکھو دنیا میں اللہ نے بہتوں کو بدلا ہے، بہتوں کو، لیکن جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جیسے وہ میرے بہت زیادہ قریب ہے، اس انسان نے ساری زندگی ایسے گزار دی۔ ساری زندگی کہاں، کوئی ایسی 15-17 سال کی اس کی عمر تھی، اس انسان نے اپنی 15-17 سال ایسے گزار دی، 15-17 سال کا تھا، ایسے گزار دی۔ وہ بھی غلط کام کرنے لگا،
جس کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے اس کی بات بتا رہا ہوں. سنو اللہ کیسے بدلتا ہے. آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, آنکھوں دیکھی. میں نے بہت اچھی طریقے سے جانکاری کر رکھی ہے اس کی. نام تو نہیں لیتے, لیکن دیکھو اللہ کب اور کیسے ہدایت دیتا ہے کہ وہ انسان بہت ویسے کام کرتا تھا, یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں مشغول تھا, غافل تھا اپنے اللہ سے, دور تھا اپنے اللہ سے, اپنے اللہ سے دور, اپنے نبی سے دور, اللہ کے حکموں سے دور, نبی کی سنت سے دور, نمازوں سے دور, روزوں سے دور, وہ ہر چیز سے دور تھا. اس کو اس کی بھی زیادہ علم نہیں تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اس کو کس پر یقین رکھنا زیادہ ضروری ہے. اس کو یہ بھی اتنا خاص علم نہیں تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ کسی کام کے لیے ایک غیر مسلم سے کہتا ہے کہ آپ بھگوان سے دعا کریں کہ شاید وہی مجھے کامیاب کر دے. تو یہاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں ایمان کتنا زیادہ کمزور ہوا نہ ہوا. لیکن ایک وقت ایسا آیا, اللہ نے اسے 40 دن کی جماعت کے لیے قبول کیا, اور جب وہ جماعت میں گیا تو اس نے اللہ کی باتیں سنی, اور جب اللہ کی باتیں سنی تو اس کا دل بدلا. پھر اس کے دل پر یہ خیال گزرا کہ تو کیا کر رہا تھا, کیسی زندگی گزار رہا تھا, یہ تو سب دھوکہ ہے, میں کس غفلت کی طرف دوڑ رہا تھا. اللہ نے اتنی سی عمر میں اتنی باتیں اسے سکھائیں, اتنی باتوں سے یاد دلائیں. پھر اللہ کی قسم اس کی زندگی کا جو موڑ آیا ہے, وہ جماعت میں بہت بڑا ایک ناکام اور غافل انسان گیا تھا, لیکن جب وہ جماعت میں سے آیا تو اللہ نے اس کی دنیا ہی بدل دی, اس کی زندگی بدل دی, اور آج تک وہ اللہ سے جڑ رہا ہے. آج اس کی عمر سم تھنگ 24-25 سال کی ہو گئی. آج سے سم تھنگ 8 سال پہلے 7-8 سال پہلے جماعت میں گیا تھا, چلے کی میں 40 دن کی میں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جب جماعت میں گیا تھا تو اس کو اللہ نے ایسی ہدایت دی. وہ کیوں ہدایت دی اور کیسے ہدایت دی کہ 8 سال ہو گئی, 7-8 سال وہ اللہ کے کام سے ایسا جڑا کہ آج تک لگا ہوا ہے, آج تک, اور اب بھی اللہ کے کام سے جڑا ہوا ہے. 17 سال کا بندہ اور آج 24 سال کی اس کی عمر ہو رہی ہے. سمجھتے ہو, 24 سال 16-17 سال کا بندہ 24 سال ہو رہا ہے, اللہ کے کام سے آج تک جڑ رہا ہے. تو اللہ نے کیسے قبول کیا؟ اس کی منہ زبانی بتاتا ہوں جو اس نے بتایا, جو اس نے کہا. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اللہ سے تہجد کے وقت بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, تو میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا تھا. میرے دوست دیکھو, آپ بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو نا, تو سنو اس بات کے بارے میں. اگر آپ بھی چاہتے ہو اپنے آپ کو بدلنا, اگر آپ چاہتے ہو اپنے آپ کو چینج کرنا, تو اس بات کے بارے میں فوکس کریں, غور کریں اس چیز کے بارے میں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ, زندگی یعنی ایسے تو گزار دی جیسے گزارنی, لیکن اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, کہ جو کرو سو کر, اب نہیں کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ جب تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کچھ پروف تو دے. تو بدلنا چاہتا ہے, تو اللہ سے محبت کرتا, اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, کچھ پروف دے. میرے بھائیو غور کرو اس بات کے بارے میں. اس کے دل نے کیا کہا, اس کے دل سے کیا آواز آئی اس کو. اس نے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اللہ کو پروف دے کہ اللہ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں, میں یہ پروف دیتا ہوں. تو اس نے پروف دیا. پہلا پروف سنو, اللہ کی قسم میں تو یوں کہوں گا, اس کے پروفوں نے ہی اس کو اللہ کے سامنے اس کی دعا قبول کرایا, اس کو قبول کرایا ہے. ہاں, تم پروف تو دو اپنے اللہ تعالیٰ کو. تم بدلنے کی ٹھانو تو صحیح, سوچو تو صحیح, تم خود تو بدلنا چاہو, پھر دیکھو اللہ کیسے بدلتا ہے. جب اس نے پروف دیا, پہلا پروف سنو, اس کا پہلا پروف, اور الحمدللہ آج بھی اس بندے کو میں دیکھتا ہوں تو وہ بندہ آج بھی اپنے ان پروفوں پر بالکل ایسے قائم ہے جیسے اس نے کہا تھا. ان کاموں کو آج بھی ایسے ہی کر رہا ہے. اس نے پہلا پروف دیا, یا اللہ میں پہلا پروف یہ دیتا ہوں کہ یہ جو تیرا حکم ہے ڈاڑھی رکھنا,
یہ جو نبی کی سنت ہے، تمام نبیوں نے داڑھی رکھی،